بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم، یہ سلسلہ شروع کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے مسکن رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی جزیرہ عرب کے حدود اربع ہم سمجھتے ہیں۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جو ایشیا کے براعظم کے انتہائی جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے اس کا حدود اربع یوں تحریر کیا ہے کہ اس کے جنوب مغرب میں بحر احمر، جنوب میں خلیج عدن، بحیرہ عرب، شمال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس یعنی خلیج عرب واقع ہے۔ اس کی شمالی سرحد جو خلیج فارس کے دھانے سے شروع ہو کر خلیج عقبہ تک چلی گئی ہے، یہ پوری طرح واضح نہیں، اگرچہ سعودی عرب کی مملکت اور کویت کی سرحدوں کو جزیرہ عرب کی شمالی سرحد کہا جاتا ہے۔ ان مذکورہ حدود کے مطابق صحرائے شام جزیرہ عرب کا حصہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ علاقہ اپنی طبعی اور جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کے لحاظ سے جزیرہ عرب کا ہی حصہ ہے۔ قدیم اور جدید جغرافیہ دان بالا اتفاق ان سے جزیرہ عرب کا حصہ شمار کرتے ہیں، یعنی اسے جزیرہ عرب کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل ہے، جو فرانس کے رقبے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ اس کی سب سے طویل سرحد وہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کا طول 1400 میل ہے۔ اس کا سب سے زیادہ عریض وہ علاقہ ہے جو یمن سے عمان تک ہے، جس کی چوڑائی 1250 میل ہے۔ موجودہ دور میں جزیرہ عرب سیاسی طور پر درج ذیل مملکتوں میں تقسیم ہے: سعودی عرب، یمن، مسقط، عمان، عدن جو پہلے انگریزی استعمار کے زیر نگیں تھا اور یمن سے علیحدہ ایک انگریزی نوآبادی تھی، اب یہ آزاد ہو گیا ہے اور یمن کی عظیم بندرگاہ ہے۔ متحدہ عرب امارات جو دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین، شارجہ پر مشتمل ہے، نیز کویت، لبنان، اردن، شام اور فلسطین، جس کے کچھ حصے پر اسرائیل نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بیت المقدس بھی اس حصے میں واقع ہے۔ یہ مملکتیں جزیرہ عرب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہیں۔ سعودی عرب کی سرحدیں اردن اور عراق سے ملحق ہیں اور خلیج عقبہ کے سرے پر اس کی حدود مصر اور اسرائیل سے بھی جا ملتی ہے۔ جرجی زیدان نے اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں تحریر کیا ہے کہ تاریخ قدیم میں مصر کے فراعنہ اشوریین اور فینیقیین کے عہد میں ان صحرا نشینوں کو عرب کہا جاتا تھا، جو جزیرہ عرب کے شمالی حصے میں اور وادی نیل کے مشرقی حصے میں آباد تھے، یعنی مشرق میں دریائے فرات اور مغرب میں دریائے نیل کے درمیان 2 آبا کو عرب کہا جاتا تھا۔ اس نے عراق کے ریگستان، ملک شام اور مشرقی ڈیلٹا کے ساتھ متصل علاقے بھی یعنی نیل اور بحر احمر کے درمیانی علاقے کو بھی جزیرہ عرب شمار کیا جاتا تھا۔ جرجی زیدان نے مشہور مورخ ہیرودونس سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں یہ تحریر کیا ہے کہ جزیرہ عرب کی تقسیم، علماء جغرافیہ نے جزیرہ عرب کی تقسیم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے: نمبر 1 التہامہ، نمبر 2 الحجاز، نمبر 3 النجد، نمبر 4 العروس اور نمبر 5 ہے یمن۔ پھر ہر حصے کی ذیلی تقسیم کی گئی ہیں۔ ہم یہاں ان بڑے 5 حصوں کے بارے میں کچھ مختصر سا بتائیں گے۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن اپنی کتاب تاریخ الاسلام کی جلد اول میں ان حصوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التہامہ
یہ وہ نشیبی علاقہ ہے جو بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ینبوع سے نجران یعنی یمن تک چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اتم جو اس کا مادہ اشتقاق ہے، اس کا معنی ہے گرمی کی انتہائی شدت اور ہوا کا رک جانا۔ اس علاقے میں گرمی ناقابل برداشت حد تک شدید پڑتی ہے اور ہوا رکی رہتی ہے، جس سے اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تہامہ کہتے ہیں۔ اس علاقے کا دوسرا نام الغور ہے کیونکہ اس میں یہ علاقہ نجد کے مقابلے میں نشیب میں واقع ہے، اس لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے الحجاز۔ یہ علاقہ یمن کے شمال اور تہامہ کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ متعدد وادیوں کا مجموعہ ہے جن کے درمیان سے جبل صراط گزرتا ہے۔ یہ سلسلہ کوہ شام سے شروع ہوتا ہے اور یمن میں نجران تک چلا جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی محقق جوسٹاف لیبیون اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ایک پہاڑی اور ریتیلی اقلیم ہے۔ شمالی منطقہ معتدلہ کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے سامنے بحر احمر ہے۔ اس میں 2 مقدس شہر آباد ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تہامہ اور نجد کے درمیان حد فاصل ہے۔ النجد یمن کے جنوب میں اور صحرائے سماوا کے شمال میں پھیلا ہوا ہے۔ عروز اور عراق اس کے ایک جانب واقع ہیں۔ اس کو نجد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سطح اونچی ہے۔ یمن یہ نجد کے علاقے میں سے بحر ہند کے جنوب اور بحر احمر کے مغرب سے گزرتا ہے اور مشرقی جہت سے یہ حضرموت اور الشحر اور عمان سے ملا ہوا ہے۔ یمن اور حضرموت کے میدانوں میں کئی داخلی لڑائیاں بھی لڑی گئیں اور بیرونی حملہ آوروں سے بھی معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ انہی داخلی جنگوں اور اندرونی فتنہ و فساد کے باعث خاندان طبع فنا و برباد ہوا، جس کے بادشاہوں نے مآرب، ہمدان اور ظفار کے محلات تعمیر کیے تھے، اور اس زمانے میں مآرب کے مقام پر ایک سد یعنی ڈیم تیار کیا گیا تھا جو موجودہ دور میں مصر کے اسوان کے ڈیم سے مماثلت رکھتا تھا۔ العروز علاقہ یمن، عمان اور بحرین۔ یہ علاقہ یمن، عمان اور بحرین پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نجد، بحرین، حکومت ایران جو کہ ایک غیر عرب مملکت تھی، اس کے زیر نگین تھے۔